سجادگی میں ان کو 1 روپیہ پیش کیا تھا. جو رسم سجادگی ہوتی ہے تو سب لوگ نئے سجادہ نشین کو نظر پیش کرتے ہیں. تو میاں صاحب قبلہ نے سب سے پہلے 1 روپیہ دیا تو میرے جد امجد نے بجائے ایسے لینے کے ہاتھ پھیلا دیے کہ حضور اس میں ڈال دیں. اس 1 روپے کی قیمت آپ دیکھ رہے ہیں. آج میں اکثر تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ میرے جد امجد کو رسم سجادگی پر میاں صاحب نے 1 روپیہ دیا تھا اور اس فقیر کی رسم سجادگی پر حضور رفیق ملت نے 6 سکے عطا فرمائے. تو یہ برکتی خزانہ ہے، برکت والا خزانہ ہے. جس طرف سے گزر جائے یہ چولہا وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں. بریلی شریف میں دیکھو تو برکت ماریرا کی ہے، بدایوں میں دیکھو تو برکت ماریرا کی ہے، اطراف و اکناف عالم میں دیکھو تو برکتیں ماریرا کی ہیں. اسی لیے ماریرا کے شیدائی ہر وقت یہ زبان پر رکھتے ہیں، بجز ماریرا ماریرا نہ دیدے. ماریرا کے سوا ہم نے کوئی راستہ دیکھا نہیں ہے. اگر بھوکا پیٹ ہو تو ماریرا یاد آتا ہے، اور اگر سینہ علم و فضل سے خالی ہو تو ماریرا یاد آتا ہے. علم و فضل سے اگر انسان خالی ہو ماریرا حاضر ہوتا ہے. اور یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ تاریخ گواہ ہے. بڑے بڑے محدثین اور فقہا نے، کون نہیں جانتا، دہلی کی سرزمین پر شاہ ولی اللہ خاندان کے چشم و چراغ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی ذات کو کون نہیں جانتا. آپ کے پاس جب کوئی بہت گہرا مسئلہ سمجھنے کے لیے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، حضور مجھے آپ معاف فرمائیں، لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے یہ بات، مگر مجھے لگتا ہے کہ میں یہ بات کہہ دوں اس اسٹیج پر. لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیر ماریرا والے پڑھے لکھے نہیں ہیں. ارے تمہیں کیا پتا کہ علم کیا چیز ہے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز سے پوچھو کہ علم کسے کہتے ہیں، اور علم سے سینہ منور ہونا کیا ہوتا ہے، اور عالم ربانی کیا ہوتا ہے، اور علم لدنی کیا ہوتا ہے. کہ جب کوئی شخص وحدت الوجود کا مسئلہ سمجھنے کے لیے شاہ صاحب کے پاس آتا تو فرماتے کہ تمہاری تفہیم تو بھائی آل احمد ہی کر سکتے ہیں. کون بھیج رہا ہے؟ وقت کا محدث بھیج رہا ہے، شاہ ولی اللہ کے خاندان کا چشم و چراغ بھیج رہا ہے. مدرسہ رحیمیہ کی مسند تدریس پر جلوہ افروز وقت کا محدث بھیج رہا ہے. اور کیوں بھیج رہا ہے؟ کہ مسئلہ وحدت الوجود سمجھانا ہے. تو اب بھائی آل احمد کس کی طرف کون بھیج رہا ہے؟ جو زمانے کا محدث ہے، زمانے کا فقیہ ہے، بڑے بڑے اساتذہ سے اس نے علم حاصل کیا ہے، اور بڑے بڑے علماء روزگار اس کے شاگرد ہوئے ہیں. اور کس کی طرف بھیج رہا ہے؟ جو کبھی ماریرا سے باہر نہیں نکلا. کس کے پاس بھیجا؟ جس نے کسی استاد کی درسگاہ میں زانو تلمس نہیں کیا. کس کے پاس بھیجا؟ جس کے پاس علمیت اور عالمیت کی کوئی ڈگری نہیں تھی. کس کے پاس بھیجا؟ کہ جس کے مہر، کسی عالم کی مہر اس کے پاس نہیں تھی کہ آل احمد حضور اچھے بھی عالم ہے. یہ وہ ذات گرامی ہے جو اپنی خانقاہ سے باہر کہیں نہیں لے گئے، کہیں تشریف نہیں لے گئے. ان کے پاس بھیجا کس مسئلے کو؟ مسئلہ وحدت الوجود. علامہ فضل حق خیرآبادی نے لکھا ہے، لوگوں کی تفہیم نہیں ہو پائی. حضرت مخدوم ماہمی نے لکھا ہے، لوگوں کی تفہیم نہیں ہو پائی. مگر ایک شخص جو مسئلہ وحدت الوجود کو سمجھنا چاہتا تھا، بھائی آل احمد کے پاس آیا، جو کبھی ماریرا سے باہر نہیں نکلے. آپ کے پاس آیا، آپ عبادت خانے سے باہر تشریف لا رہے تھے، ملاقات ہوئی. کیوں آئے ہو؟ کہا محدث دہلوی نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ یہ مسئلہ مجھے سمجھا دیں. سائل یہ سوچ رہا ہوگا کہ درسگاہ لگی ہوگی، شاگردوں کا جھمگٹا ہوگا، مسند سجی ہوگی، حضور اچھے میاں صاحب جب صبح کو درس دیں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا. آپ نے اسی وقت اپنی خانقاہ کے چھپر سے ایک تنکا نکالا، تنکے کو توڑ کر پھینک دیا، فرمایا سمجھ گئے مسئلہ؟ سائل نے کہا حضور سمجھ گیا مسئلہ، دل روشن ہو گیا، سینہ منور ہو گیا. یہاں سے واپس چلے گئے. اب شاہ صاحب کے پاس دوبارہ پہنچے. انہوں نے کہا بہت جلدی آ گئے، دہلی میں تو کافی دن قیام رہا، ہم نے کافی سمجھانے کی کوشش کی، ماریرا سے اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے؟ کہا حضور انہوں نے تو مسجد سے نکل رہے تھے، آمنے سامنے ملاقات ہوئی،
اور ایک تنکا توڑ کر پھینکا اور کہا سمجھ گئے. میں نے کہا سمجھ گیا, دل روشن ہو گیا, پورا مسئلہ واضح ہو گیا. شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی اتنے باکمال شخص کے پاس پہنچ گئے تھے تو کچھ دن رک جاتے, فیض حاصل کرتے. اس نے کہا حضور میں نے یہ سوچا کہ جس کو عطا کرتے ہوئے دیر نہ لگتی ہو, کچھ لغزش ہو جائے تو کہیں لیتے ہوئے بھی دیر نہ لگے, تو جو کچھ لے گیا تھا کہیں واپس نہ دیا. کیا بات ہے, واہ واہ. اسی لیے تمام برکاتی مشائخین, اولیاء, علماء ببانگ دہل کہتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر اگر غوث الاعظم کا کوئی نائب مطلق ہے تو اچھے میاں کی ذات. یہی مسئلہ بغداد کی سرزمین پر حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے ساتھ پیش آیا تھا کہ علم ظاہر سے سینہ بھرا ہوا تھا. حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے, علم کلام کے ماہر ہیں, معقولات کے ماہر ہیں, تمام علوم و فنون کے ماہر ہیں. آپ کے شیخ نے کہا غوث اعظم سے کہ یہ لڑکا علم کلام میں بہت دلچسپی لیتا ہے, اس پر نظر فرما دیں. سینے پر ہاتھ رکھا, ایسا لگا کہ کوئی چیز دھوئیں کی طرح اڑ گئی. اس کے بعد سینہ علم سے ظاہر سے خالی ہو گیا. اب کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا. حضور غوث اعظم نے سینے سے لگایا اور علم باطن عطا کر دیا. یہی حال شمس ماریرہ کا ہے, کیونکہ نائب مطلق اس ذات گرامی کے ہیں جو گھر میں آنے والے چور کو ولی بنا دیا کرتی تھی. یہی حال شمس ماریرہ کا ہے. اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کسی چور کو ولی بنا دیا, ہاں ولایت کا سوال کرنے والے ہر اس شخص کو ولی بنا دیا جس میں شمس ماریرہ کی نظر تھی. کتابوں میں لکھا ہوا ہے, بڑے بڑے مشائخین, علماء, محدثین یہاں کے حاضر باش تھے. پورا بدایوں بریلی یہاں کا حاضر باش تھا. حضور اچھے میاں صاحب کا زمانہ ہے, بڑے بڑے مفتی آ رہے. مفتی عبد الغنی تشریف لائے, ساتھ میں خادم بھی تھا. وہ اس کام کے لیے کہ مفتی صاحب جب وضو کریں تو پانی بھر کے دو, کہیں جائیں چپل اتاریں تو چپل اٹھا لو, جب کھانے بیٹھے تو ہاتھ دھلا دو, کپڑا بدلنا ہو تو کپڑا نکال کر دو. اس کام کے لیے خادم ساتھ میں تھا. غریب, بے پڑھا لکھا, کمزور, ناتواں, کوئی کسی مدرسے میں نہیں گیا, کوئی تعلیم نہیں, خادم. مگر دل میں خواہش تھی کہ ہم بھی اچھے میاں سے مرید ہو جائیں. خواہش تھی نیت کا, انما الاعمال بالنیات. نیت اچھی ہو تو پھر اثر بھی اچھا مرتب ہوتا, اور پھر اچھی نیت اچھے کے سامنے لے کر آؤ گے تو نتیجہ تو اچھا ہوگا, نور علی نور ہوگا. وہ اچھے میاں, وہ اچھوں کا میاں. دل میں خواہش تھی. حضور اچھے صاحب دلوں کے حالات جان لیا کرتے تھے, کیونکہ نائب مطلق ہیں اس ذات گرامی کے جس کا فرمان یہ ہے کہ میرے پاس آؤ تو اپنے دلوں کو سنبھال کر رکھو, کیونکہ میں جس طرح تمہارے ظاہر کو دیکھتا ہوں تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہوں. دل میں خواہش تھی کہ اچھے میاں کے مرید ہو جائیں, مگر چونکہ غلام و خادم تھے, نوکر تھے, سوچا کہ ہمارے مالک بھی انہی سے مرید ہیں, ہم بھی ان کے مرید ہو جائیں, کیسے برابری کر لیں. اور میرے پاس تو نظر کرنے کو 1 روپیہ بھی نہیں. دیکھتے تھے کہ جو لوگ مرید ابھی نظر پیش کر رہے تھے, لوگ مسافہ کر رہے تھے. اس نظر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس سے پیر صاحب کے گھر کا خرچہ چلے گا. یہ تو آدمی اپنی عقیدت میں, اپنی نیاز مندی میں اس کا اظہار ہے کہ حضور آپ آقا ہیں, میں غلام ہوں. تو نظر پیش کرنے کے لیے پیسہ نہیں, شیرینی منگانے کے لیے پیسہ نہیں. تنبیہ المخلوق میں لکھا ہوا ہے. اچھے میاں صاحب نے ان کے ارادے کو پڑھ لیا, فرمایا کہ آؤ مرید ہو جاؤ. اس نے کہا سرکار میرے مالک آپ سے مرید ہیں. میں فرمایا وہ کچھ نہیں کہیں گے تو مرید ہو جاؤ. عرض کیا حضور شیرینی منگانے کے بھی پیسے نہیں ہیں. فرمایا میں منگا دوں گا. درگاہ میں لے گئے, اسی سفید گنبد کے نیچے. ہم اور آپ تو جاتے ہیں بس آرام سے چلے گئے, بغیر کچھ سوچے سمجھے ہوئے اس گنبد سے باہر نکل آئے. یہ وہ گنبد ہے جس کے نیچے کھڑے کر کے شمس ماریرہ ولایت کا خزانہ تقسیم کرتے. یہ وہ گنبد ہے جس کے نیچے نوکروں کو آقا بنا دیا جاتا ہے, غلاموں کو عالم بنا دیا جاتا ہے, اور ایک سادہ انسان کو ولایت کی منزلوں پر فائز کر دیا جاتا ہے. آپ نے درگاہ میں لے جا کر مرید کیا اور اپنی ٹوپی اتار کر اس نوکر کے سر پہ رکھ دیا, اور فرمایا کہ آج تک تمہیں
ہر وقت ایک فکر لاحق رہتی تھی کہ ایسا ہوگا تو کیا ہوگا اور ویسا کیا ہوگا. آج سے ہم تمہیں بے فکر شاہ کا خطاب دیتے ہیں. بے فکر شاہ. آج سے تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. مرید ہو کے باہر نکلے تھے تو مفتی صاحب نے اپنے غلام کی چپلیں اٹھائی. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اب تک تو یہ دیکھا تھا کہ تم چوکی پہ نماز پڑھ رہے ہو، غلام چپل رکھوانے کر رہا ہے، مگر اب معاملہ یہ ہے کہ غلام چوکی پر عبادت میں مصروف ہے اور تم اس کی چپل اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہو. آخر ہو کیا گیا؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. جب تک اس کی چپلیں سینے پہ رہتی ہیں سکون محسوس ہوتا ہے، دل میں ٹھنڈک رہتی ہے. یہ ہے ماہرہ کا فیضان. ہم نے کیا سمجھا؟ بیمار ہو گئے تھے بخار اتر جائے. یہ ہے ماہرہ کا فیضان. نقصان ہو گیا تھا کاروبار میں 2 پیسے مل جائیں. یہ ہے ماہرہ. یہ بھی ماہرہ کا فیضان ہے. اور اب تو دین اور دنیا وہ تو ہمیشہ سے تھی مگر تعبیر اس کی کچھ نئی ہو گئی ہے. آپ کو معلوم ہے صاحب عرس قاسمی حضور اچھے میاں صاحب نے آپ کے صاحبزادے حضرت تاج العلماء کے دم قدم سے ایک مذہبی چوکی ماہرہ میں قائم کی کہ اب حضرت میاں صاحب کے ذریعے صاحب عرس قاسمی کے ذریعے ایک مذہبی پولیس چوکی، ایک تھانہ، کہ اب اگر خلافت موومنٹ میں کوئی غیر شرعی بات ہوگی تو محمد میاں اس کی رپورٹ لکھیں گے. اب اگر رافضیت تفضیلیت کی طرف قدم بھٹکیں گے تو شکایت میاں صاحب سے ہوگی، رپورٹ وہاں لکھوائی جائے گی. اور رپٹ لکھی جاتی رہی، فیصلہ آتا رہا. مگر اب اچھے میاں صاحب نے ایک اور فیصلہ کیا. اب تو ایک ایسا پولیس آفیسر یہاں اپائنٹ کر دیا ہے قیامت تک کے لیے. حضور فضل ملت کی شکل میں ایک آفیسر اپائنٹ کیا ہے کہ اگر کوئی دنیاوی شکایت بھی ہو، کوئی ستا رہا ہو، حق مار رہا ہو، پریشان کر رہا ہو، تو آ کے افضل میاں کے پاس رپٹ لکھوا دینا، FIR کٹوا دینا، اس کی بھی، اس کا بھی علاج ہو جائے. تو یہ وہ آستانہ ہے کہ جہاں سے عمراء نے، غرباء نے، علماء نے، عام سادہ لوگوں نے، ریاست داروں نے، زمینداروں نے، ملازمین نے، ہر طبقے نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق فیض پایا. اور کچھ واقعات تو ایسے ہیں کہ ظرف نہیں تھا، پہلے ظرف عطا کیا پھر خزانہ بھی عطا کیا. یہ وہ ماہرہ مطہرہ ہے. اس گنبد کے نیچے آپ نے سنا ہوگا 7 اقطاب آرام کر رہے ہیں. بہت باتیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، بیان کیا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج ادھر سے اوپر کو چلیں. ہمیشہ اوپر سے نیچے کو آتے ہو، آج نیچے سے اوپر کو چلو. حضور رفیق ملت کبھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی لنگر خانے میں دکھائی دے رہے ہیں، کبھی راستے میں کھڑے ہیں، کبھی مجمع کو کنٹرول کر رہے ہیں، کبھی کسی سے مسکرا کر بات کر رہے ہیں، کبھی کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، کبھی باورچی خانے میں ہیں، کبھی گدی پر ہیں. آپ لوگوں نے سمجھا کہ ماہرہ میں چلتا پھرتا ہوا ایک آدمی. مگر میں ایک اشارہ کر کے گزروں گا. حضور رفیق ملت سر جھکائے ہوئے، سفید ٹوپی، سادہ لباس میں بیٹھے ہوئے ہیں، عام لوگوں کی طرح آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. چونکہ یہ خون ہے اس کا خون ان کی رگوں میں ہے کہ جس کو اللہ نے تاجدار ولایت بنایا، فاتح باب ولایت بنایا، شہید کربلا بنایا، صاحب البرکات بنایا، سیدنا شاہ حمزہ بنایا ہے. وہی نسل چلی آ رہی، وہی خاندان ہے، وہی رنگ ہے، وہی ڈنگ ہے. آپ پوچھیں، حضرت تو کبھی نہیں بیان کرتے، اور یہ لوگ بھی اس لیے نہیں بیان کرتے کہ حضرت کی طرف سے تاکید ہے کہ اس طرح کی باتیں نہ بیان کرنا. مگر جو پرانا نوکر ہوتا ہے وہ کبھی باتیں مانتا ہے، کبھی نہیں مانتا، تو اس کی محبت کی بات. یہ سب نئے ملازمین ہیں، یہ حکم عدولی نہیں کر سکتے، مگر میں 280 سال پرانا نوکر ہوں. کچھ فیصلے میں اپنی ثوابدید پہ کر لیتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غازیہ، رفیق ملت، خلیفہ حضور رفیق
پتہ کیسے چلے گا لوگوں کو؟ بحیرہ شریف کے خانوادے کے جو فیملی ڈاکٹر ہیں نہال صاحب ابھی موجود ہیں، کہیں انتظام میں کھڑے ہوئے مل جائیں گے. ان کا بیٹا چھت سے گر گیا، چھت سے گرا، چھوٹا بچہ، کیونکہ خود ڈاکٹر ہے والے، گھر میں ایک ڈاکٹری کا ماحول بھی ہے، اور فرسٹ ایڈ کے طور پر مہاراجہ شریف میں وہی فوراً آتے ہیں، فیملی ڈاکٹر. بچہ چھت سے گرا، بے ہوش ہو گیا، بے ہوشی طویل ہو گئی، کوما کی حالت ہو گئی. رفیق ملت یہاں موجود نہیں تھے، باہر تھے. جب آئے معلوم ہوا کہ ایک لمبی بے ہوشی ہے، کوما کی حالت ہے. کوما کی حالت تو ہوتی جس میں مریض کو کچھ احساس نہیں، اس کو آوازیں دے وہ ریئیکٹ نہیں کرتا، سانس تو لیتا ہے مگر اس کو کسی درد کا، تکلیف کا، آواز کا، خوشبو کا، بدبو کا احساس نہیں ہوتا، بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوتا. بڑی لمبی کھنچ جاتی ہے، گویا کہ سانس تو آ رہی ہے مگر ایک لاش کی طرح. حضرت حضور رفیق ملت تشریف لائے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سورہ یاسین پڑھ کے دم کی، سورہ مزمل پڑھ کے پھونک دی، کوئی وظیفہ کر دیا یا کوئی عمل کر کے پھونکا. نہیں، فرمایا کہ بیٹا اٹھ کے ٹافی کھا لے. ٹافی کھانے کے لیے اٹھ جا. بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا. یہ وہ مارے ہے جہاں پر ٹافی کھلا کر موت کا علاج کیا جاتا ہے. کوما سے اٹھ کر بیٹھ گیا بچہ. آپ کہیں گے کہ یہ کون سی بات ہوئی؟ کوما میں سے تو لوگ اٹھ ہی جاتے ہیں، کون سی خارق عادت بات ہے؟ یہ خارق عادت بات کوما سے اٹھنا نہیں ہے، ٹافی کا نام سن کے اٹھنا خارق عادت ہے. اسپتالوں میں ٹافی کھلا کر علاج نہیں ہوتا. یہ تو پھر بھی ٹافی تھی. ان کے جد امجد تو درگاہ کی مٹی چٹا کر علاج کر دیا کرتے تھے، درگاہ کی مٹی چٹا کر. یہ تو پھر بھی ٹافی کھلا رہا ہے. حضور رفیق ملت کو ہم چونکہ اپنی آنکھوں سے وہ پردہ ہٹا نہیں سکتے جس سے ہمیں کچھ نظر آ جائے، جیسے ہمارے اسلاف کو نظر آیا، ہمارے اجداد کو نظر آیا، ہمارے پرانے علماء اور محدثین کو نظر آیا، بدائیوں اور بریلی کو نظر آیا، کچھوچا کو نظر آیا، حضرت محدث دہلوی کو نظر آیا. ہمیں نظر نہیں آیا. جس کو نظر آیا اس نے پھر کہا کہ برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین. نظر آیا. جس کو نظر آیا اس نے کہا، جس کو سمجھ آیا اس نے بھی کہا، جس کو نظر آیا اس نے بھی کہا. اور یہاں تک کہ شیخ سدو کو بھی دکھائی دے گئے، وہ بھی سر ڈال گیا. آگے بتاؤں گا اس کا کیا قصہ تھا. شیخ سدو کا بہت پریشان کرتا تھا لوگوں. تو لوگوں نے ہم دیکھ نہیں سکتے لہذا ہم معمولی سمجھتے. معمولی نہ سمجھو، یہ لوگ معمولی نہیں ہیں. یہ ان ہستیوں کے وارث ہیں کہ جن کی زبان میں اللہ نے کن کی تاثیر رکھی تھی کہ یہ جو کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے، جو فرماتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے. حضور تاج المشائخ، آج کی بزم کے دولہا، ہمارے اور آپ کے مرکز عقیدت، ساقیے بزم طریقت. ابھی کل برکاتی احباب بدائیوں مجھ سے ملنے آئے، گزر رہے تھے تو ملاقات ہوئی، تذکرہ چھڑ گیا مہاراجہ شریف کا. دیکھیے بات، محبت کرنے والے جب ملتے ہیں تو پھر محبوب ہی کا ذکر چھوڑ جاتا ہے، پھر ادھر ادھر کی بات نہیں ہوتی، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہوتی. یار کا ذکر چلے، غیر کا ذکر نہ ہو، بات فقط یار کی. بات چلی اسی برکاتیت کی، مہاراجہ شریف کی، بزرگوں کی، محبت کی، عقیدت کی. اندور کے احباب تھے، مجھے انہوں نے واقعہ بتایا حضور تاج المشائخ کا. اور یہاں بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے ہوں گے، وہ بیان نہیں کر پاتے لوگ. آپ لوگ، جب میں بیان کروں گا تو آپ تائید کریں گے. مجھے یقین ہے کہ ہر کسی کے ساتھ ایسا کچھ نہ کچھ ہوا ہے، کچھ نہ کچھ بدلا ہے، مدد آئی ہے. ایک صاحب کے پانی کے ٹینکر چلتے تھے، بار بار الٹ جاتا تھا ٹینکر. خواب میں دیکھا کہ ٹینکر الٹا تو ایک بزرگ نے آ کر سیدھا کر دیا. 2-3 بار یہ ہوا تو خواب دیکھنے والے نے کہا کہ حضور بار بار آپ کو آنا پڑتا ہے، کچھ ایسا کر جائیے کہ اب ٹینکر نہ لوٹے.
دیکھو عقل مند لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ان بزرگ نے اس کے ٹینکر میں جو تعویذات پڑے ہوئے تھے اس کو نکال کے پھینکوا دیا, ٹینکر سے چلے گئے, بات ختم ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد یہ برکاتی احباب اس شخص کے پاس بیٹھے ہوئے موبائل دیکھ رہے, اچانک حضور امین ملت کی تصویر سامنے آ گئی. اس نے کہا کہ بھائی یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے پیر و مرشد حضور امین ملت ہیں. اس نے کہا کہ یہ وہی بزرگ تو ہیں جو خواب میں میرا ٹینکر سیدھا کر دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس قاسمی, عرس قاسمی, نعرہ تکبیر. آج آپ دیکھیں ہم لوگوں کا چونکہ مزاج یہ بن گیا ہے کہ اسی طرح کا کوئی معاملہ ہو تو کرامت ہے. آپ کو کرامت اور سنا, حالانکہ بہت پردہ پوشی کرتے ہیں, چھپاتے ہیں اپنے آپ کو, مگر میں نے آپ کو بتایا میں پرانا کتا ہوں تو میں کبھی آگے بھی چلوں گا کبھی پیچھے بھی چلوں گا, مجھے تو کوئی روک ٹوک نہیں. حضور سرکار کلام امان ملت, آپ سوچ رہے ہو ان کی کیا کرامت ہے؟ ارے آج سے 20, 25, 30 سال پہلے کے علی گڑھ کا دیکھنے والا آج علی گڑھ کو جا کر دیکھے. آج سے پہلے علی گڑھ دیکھا ہوگا. یا رسول اللہ کہنے کو شرم سمجھا جاتا تھا, شرک سمجھا جاتا تھا, گناہ سمجھا جاتا تھا. سلام پڑھنے پہ پابندی تھی, میلاد کے نام پہ پابندی تھی, مگر یہ کرامت ہے حضور سرکار کلا کی کہ آج اس علی گڑھ شہر میں کئی مدارس اہل سنت کے قائم ہو گئے ہیں, ہزاروں بچے سنی ہو رہے ہیں, عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے, جلوس محمدی نکالا جا رہا ہے. یہ کسی کرامت سے کم ہے بات؟ کس ادارے میں, کس جگہ میں جہاں پر ٹھپا لگا ہوا تھا کہ یہ بس تو یہ تو بے انہی لوگوں کا, ایک مرد مجاہد کھڑا ہوا عالم لے کر, سنیت کی بہاریں پھیل گئی. اور یہ استقامت ہے ان کے درد دل میں, جو سنیت کا درد ہے وہ کسی کرامت سے کم نہیں. آج ہم اس علی گڑھ کی بدلی ہوئی حالت دیکھ رہے ہیں. 11ویں کی نیاز ہو رہی ہے, چھٹی منائی جا رہی ہے, بزرگوں کے آراز کی محفلیں ہو رہی ہیں, مسجدوں میں ختم قرآن ہو رہا ہے, کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام ہو رہا ہے, میلاد پڑھا جا رہا ہے, یا رسول اللہ کے صدائیں دی جا رہی ہیں. یہ کرامت ہے کہ نہیں؟ تو یہ چونکہ بات پھر وہی آئے گی, کسی سمجھنے والے سے سمجھو کہ کیسا ہے ماررا, کیسی ہے نسل, کیسے ہیں لوگ. سمجھانے والے تو سمجھاتے رہے اور کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, تو ہے اہل نور, تیرا سب گھرانہ نور. جہاں نور ہوگا وہاں روشنی پھیلے گی, جہاں چراغ جلے گا تو پھر روشن ہوں گی چیزیں. تو منور ہو رہا ہے. حضور احسن العلماء, بہت پیچھے کی بات نہ کروں, ابھی کی بات لیں اور میری بات کی تائید اہل خاندان کریں گے. حضور سرکار خرد حضرت سید عثمان میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی تشریف لائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خانوادہ برکات. تو آپ تائید کریں گے, خصوصاً حضور شرف ملت تائید کریں گے. آج جو آپ کے ہاتھ میں اہل سنت کی آواز کا جو شمارہ ہے, اہل سنت کی آواز کا شمارہ نکلتا ہے ہر سال رسالہ, اس بار جو حمد و نعت پر نکلا ہے یہ خصوصی نمبر, یہ حضور احسن العلماء کی کرامت. کیا کرامت ہے, کیا فیضان ہے, کیا عطا ہے؟ عطا یہ ہے کہ آپ نے اپنے لخت جگر نور نظر تشریف لائے حضرت. یہ ہے مؤذن مرحبا پر وقت بولا, تیری آواز مکے اور مدینے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور شرف ملت, عرس قاسمی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تشریف رکھیں آپ لوگ. یہ تائید ہے, میرے جملوں کی تائید ہے, اور پھر ذکر اس پریوش کا, اور پھر بیان اپنا.
میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ ماریرا والوں کا ذکر میری کمزوری ہے اور ماریرا والوں کا نام میری طاقت ہے. تو حضور شرف ملت کو، حضور احسن العلماء خواب میں تشریف لائے، بہت واضح خواب. گھر میں کھڑے ہیں کھجور کے درخت کے پاس اور فرما رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرے الفاظ میں کچھ تفاوت ہو جائے. شاعر مشرق نے کہا تھا کہ الفاظوں میں آنی تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور، تو وہ جو بیان کریں گے وہ تو اور ہی بات ہوگی. فرمایا کہ اس بار اہل سنت کی آواز کا شمارہ حمد و نعت کے پر نہیں، اور یہ کام احمد میاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ثبوت کر دیں. ان سے کہو کہ وہ اس بار حمد و نعت کا شمارہ نکالے. آج آپ کے ہاتھ میں حمد و نعت کا شمارہ موجود ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل گئے، بات ختم ہو گئی. آپ کے پاس اہل سنت کی آواز کا جو شمارہ موجود ہے، یہ شمارہ زبان حال سے پکار رہا ہے کہ اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں، زندہ ہیں، اور ان کی زندہ کرامت یہ رسالہ آپ کے سامنے موجود ہے. ایسے تو بہت سارے معاملات ہیں. خود صاحب عرس قاسمی، مجدد سلسلہ برکاتیت، آپ سوچتے ہوں گے کہ بہت بڑے عالم فاضل ہو گئے، خلافت ملی، بیعت ہوئے، خلافت ملی، گدی پہ بیٹھے تو اب جو ہے وہ بہاریں اور کرامتیں اور فضائل شروع ہوئے. نہیں، چونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ان کے نائب ہیں جو غوث اعظم کے نائب مطلق ہیں. یہ حضور اچھے میاں کے نائب ہیں. صاحب عرس قاسمی 5 یا 6 ماہ کی عمر ہے، گھر میں کام کرنے والی ایک عورت کی گود میں ہے. عورتیں ہوتی نا گھر میں کھلانے والی، والدہ کو کوئی کام ہے، کوئی مصروفیت ہے تو گھر میں رہنے والی اور دوسری عورتیں کھلاتی ہیں. گود میں ہے، 6 مہینے کی 5 مہینے کی عمر ہے. اس وقت بچہ بول نہیں سکتا، بھوک لگے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بھوک لگی. جھاڑ پھوک کیا کرے. 6 مہینے کی 5 یا 6 مہینے کی عمر ہے. بستی میں ایک عورت پر ایک عصبی معاملہ ہو گیا، اور وہ بڑا سخت تھا. وہ شیخ سدو، وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے بکرے کی اور کڑھائی کی اور پوریوں کی نظر دو. آپ نے سنا ہوگا جو لوگ نظر و نیاز کے بڑا چرچا کرتے خلاف رہتے، وہ اسی طرح کی نظر و نیاز شیخ سدو والی، وہ تو ہمارے یہاں بھی جائز نہیں ہے. تو شیخ سدو کہتا تھا مجھے نظر دو، بکرے کی، پوریوں کی، کڑھائی کی. اب یہ عورت، ادھر وہ شیخ سدو اس عورت پہ سوار ہے، ادھر یہ نوکرانی 6 مہینے کا ایک نور نظر لختر جگہ. حضور شمس ماریرا کے دل کے ٹکڑے کو لے کر اس گھر میں پہنچی. جیسی گھر میں داخل ہوئی وہ عاصبی عورت ٹھیک ہو گئی، ختم ہو گیا. سر لوگوں نے کہا حیرت ہے کہ چلو یہ تیاری کر رہے تھے نظر وظر کی، ختم کرو اس کو. عورت تو ٹھیک ہو گئی. وہ دائی جو تھی وہ حضور صاحب عرس کو لے کر واپس آ گئی دولت قدے پر، دولت سرا میں. واپس آئی تو ادھر شیخ سدو پھر آ گئے. اس نے کہا لاؤ بھی وہ نظر کہاں ہے. اس سے کہا کہ ابھی تو تم چلے گئے تھے، بات ختم ہو گئی. تو ان کا چلے نہیں گئے تھے، یہ پیر برکات کا پوتا آ گیا تھا اس لیے مجھے جانا پڑا. یہ اس 6 مہینے کی عمر کی حالت ہے کہ جس وقت میں بچہ بول نہیں سکتا، صرف اس وجہ سے شیطان اور آصف گھر چھوڑ کر بھاگ گیا کہ پیر برکات کا پوتا گھر میں آ گیا. چل کر بھی نہیں گئے تھے کہ قدم گھر میں پڑ جاتے، گود میں تھے. آج ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کسی نے جادو کرا دیا ہے تو اب ڈھونڈو باباؤں کو. ایک آصف ہو گیا ہے تو ڈھونڈو کسی کو. ڈھونڈتے ہو کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے؟ کس کو ڈھونڈو گے؟ ہمارے تو اپنے گھر میں اللہ نے یہ سب دیا ہے. ماریرا شریف کے دامن میں اللہ نے کیا چیز نہیں رکھی ہے. اس خانوادے کا 5 اور 6 مہینے کے بچے کے خون کی، اس کے وجود کی برکت یہ ہے کہ آصف و شیاطین اور اجنہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. تو اس گھر کے پیر کا عالم کیا ہوگا، مرشد کا عالم کیا ہوگا، ہیڈ آف دا فیملی کا عالم کیا ہوگا، اس گھر کے سربراہ کا عالم کیا ہوگا، اس گھر کے مالک کا عالم کیا ہوگا. یہ اس گھر کے بچوں کا عالم ہے. ابھی آپ نے نعرہ سنا غوث اعظم کا دامن، پکڑ کے دکھاؤ غوث پاک کا دامن کہاں ہے. نہ تو غوث پاک کے کرتے تو ہے نہیں یہاں پر کسی کو.
کیسے پکڑو گے غوث پاک کا دامن؟ غوث پاک کا دامن پکڑنا ضروری ہے. ہم سب کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ہم غوث کا دامن پکڑے ہوئے. کیسے پکڑے ہوئے ہو؟ ایسے پکڑے ہو کہ تم ان کا دامن پکڑے ہو. اور یہی دامن اچھے میاں کا دامن ہے, اور یہی دامن صاحب البرکات کا دامن ہے, اور یہی دامن غوث اعظم کا دامن ہے, یہی دامن مولا علی کا دامن. ایسے غوث کا دامن آتا. تو اس گھر کے, اور وہ شیخ سدو جو تھا وہ صاحب البرکات سے بھی ایک بار خائب و خاصر ہو چکا ہے. صاحب البرکات کے کپڑے لے کے بھاگ گیا تھا. آپ سوچ رہے ہو کہ کون سی کہانی تم نے یا پنجتر کی کہانی شروع کر دی, کلیلہ دمنہ والی. کپڑے لے کے بھاگ گیا. کپڑے لے کے بھاگا, آپ نے حصار کیا اور دبایا ایسا کہ اس کی جان نکلنے والی تھی تو معافی مانگی اور کہا کہ پیر برکات آج کے بعد تمہارے ماننے والوں مریدوں پہ نہیں آؤں. جس طرح شاہ عبد الجلیل صاحب نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے جناتوں کے 7 بادشاہوں کو اپنے سامنے جھکا لیا تھا اور یہ اقرار لے لیا تھا کہ آج کے بعد میرے مریدین میرے سلسلے سے وابستہ لوگوں کو پریشان نہیں کرو. اب سوچو, مجھے تو اس لیے یقین ہو جاتا ہے جب کوئی میرے پاس آتا ہے کہ آصف ہے, میں یقین کر لیتا ہوں کہ آصف نہیں کوئی بیماری ہوگی. علی گڑھ جا کے احمد بھائی سے کہتا ہوں ان کو دکھوا دیجیے کسی ڈاکٹر کو. آصف تو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے سلسلے میں شاہ عبد الجلیل صاحب کے غلاموں کو کوئی جنات پکڑ کیسے سکتا ہے؟ نہیں پکڑ سکتا. تو ہم جا بجا ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. ارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دامن دے دیا ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ گنبد میں جاتے ہیں چلے آتے ہیں, کبھی غور تو کرو کہ کون کون آرام کر رہا ہے. عرس نوری کے موقع پر عرض کیا تھا میاں صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ محدث کا, مفسر کا, محقق کا, مجدد کا تیری چوکھٹ پہ خم کس کس کا سر ہے احمد نوری. یہ وہ احمد نوری ہے جو 7 اقطاب کی فہرست میں آخری کتب ہے جو غلام شبر صاحب نے لکھا اور دوسری روایتیں آئی. مگر بدائیوں والے ہمارا جو اپنا ذوق کا اور اپنے وجدان کا معاملہ یہ ہے کہ جو اس گدی پہ ہے وہ کتب ہے. یہ میرا ذاتی ماننا ہے, سودا میرا ہے, آپ کو نہیں پسند آ مت, لڑائی کی بات نہیں ہے, آپ وہاں تک ہی رکھو. آپ سوچیں کہ جس گنبد میں آرام کرنے والے آخری کتب کا حال یہ ہے تو قطبیت شروع جہاں سے ہوئی تھی اس کا عالم کیا ہو. اور اب یہ بھی یقین رکھو کہ آخری کتب میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو پہلے کتب میں تھی. اسی کا نام سلسلہ طریقت ہے. اگر گدی پر بیٹھنے والا اپنے پیرانے سلسلہ کے معمولات سے, مواقف سے, رسومات سے, ان کی تعلیمات سے ہٹ جائے تو وہ چاہے سونے کی گدی پہ بیٹھا ہو, وہ گدی نشی نہیں ہے, وہ اس سلسلے کا پیر نہیں ہو سکتا. کتنا اپنے آپ کے آگے سجادہ نشین لگا لے اور آگے اور پیچھے القاب لگا لے, لیکن اگر جس گدی پہ بیٹھا ہے اس گدی کے پیرانے سلسلہ کے موقف سے ہٹا, ان کے راستے سے ہٹا, ان کی روش سے ہٹا. اچھے میاں صاحب تعزیے کو پسند نہیں کرتے تھے, تم تعزیہ نکالنے لگو برکاتی نہیں رہ جاؤ. اس بات کے برکاتی رہے. میاں صاحب قبلہ کا پورا رسالہ ہے رافضیوں کے رد میں, تم رافضی ہو جاؤ تو کس بات کے برکاتی ہو. حضور تاج العلماء کی تحریریں پڑھو, اگر ان کے موقف سے ہٹے تو کس بات کے برکاتی ہو. حضور سید العلماء اور ایسر العلماء کی اقوال کو یاد کرو, اگر اس سے ہٹے تو کس بات کے برکاتی ہو. اور آج حضور امین ملت, شرف ملت, رفیق ملت کے فرمودات کو سنو, اس سے ہٹے تو کس بات کے برکاتی ہو. مجھے تو حیرت ہوئی, آج میں نے دیکھا واٹس ایپ پر کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو نذرانہ پیر کو دینے والے ہو اس کی کوئی دینی کتاب خرید کر گھر لے جانا. بتاؤ کوئی پیر ملے گا؟ حال تو یہ ہے کہ آتے جاؤ پھنستے جاؤ. پیر کہہ رہا ہے نذرانہ نہ دینا, دینی کتابیں لے جاؤ, نمازیں درست کر لو, عقائد درست کر لو, نظریات درست کر لو, اپنی عقیدت کو مضبوط کر لو, برکاتیت مضبوط کر لو, رسول کی شریعت کو پہچانو, حضور کے مقام کو پہچانو, صحابہ کو پہچانو, اہل بیت کو پہچانو, عقیدہ سنیوں والا رکھو اسی پیسے سے جو ہمیں نظر دینے چاہتے ہیں. آپ سوچیں, اور یہ کیسی نظر ہوگی اگر ہم اپنے پیسوں سے یہ کتابیں خرید کر ان کی روش پر آ جائیں تو ایک پیر کے لیے مرید کی جانب سے اس سے بڑا نذرانہ نہیں ہو سکتا کہ حضور جس راستے پر آپ ہیں اسی راستے پہ میں ہوں.
میں نے اپنا آپ کو سونپ دیا، اپنے نظریات، اغراض و عواطف آپ کے حوالے کر دیے۔ اب میں وہی چاہوں گا جس کو آپ چاہتے ہیں، اب میں وہی سوچوں گا جو آپ چاہتے ہیں، اب میں ویسے ہی چلوں گا جیسا آپ چاہتے ہیں، اب میں وہی رسومات کو روا رکھوں گا جو آپ چاہتے ہیں۔ جو آپ کے یہاں نہیں ہے وہ میرے یہاں بھی نہیں ہے۔ پھر تو برکاتی ہے، حضور صاحب البرکات کا گھرانہ ہے۔ آخری بات عرض کر دوں، حضور صاحب البرکات سب جانتے ہیں، کالپی تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا فضل اللہ کالپوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حضور غوث پاک کے اشارے پر کیوں گئے؟ قادری سلسلے کی خلافت کے لیے۔ بات یاد رکھیے گا غور سے، ہو سکتا ہے موقع پر کبھی جواب دینا پڑ جائے۔ قادری سلسلے کی خلافت کے لیے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کالپی شریف جانے سے پہلے سیدنا شاہ برکت اللہ کے پاس قادری شجرہ نہیں تھا؟ یقیناً تھا۔ صفی پور شریف سے سلسلہ چشتیہ صفویہ مینائیہ آیا، ساتھ ہی ساتھ سلسلہ قادریہ بھی آیا۔ بس فرق یہ تھا کہ جو حضور غوث اعظم تک دو طرح سے مولا علی کا سلسلہ پہنچا ہے، دو طرح سے پہنچا ہے، دو طرق ہے اس کے۔ ایک تو حضرت داؤد طائی والا طرق ہے، طریقہ ہے، اور ایک امامیہ ہے، یعنی امام حسین، پھر ان کے صاحبزادے، ان کے صاحبزادے، ان کے صاحبزادے، حضرت امام علی رضا تک، وہاں سے حضرت معروف کرخی سے پھر غوث پاک، اور ادھر حسن بصری سے اور ہوتا ہوا حبیب اجمی سے ہوتا ہوا داؤد طائی اور معروف کرخی اور پھر غوث پاک تک۔ تو یہ والا شجرہ تو تھا، مگر حضور غوث اعظم نے یہ چاہا کہ جو سلسلہ بغداد میں رائج ہے میری اولاد اور میرے گدی نشین ہاتھوں سے، وہی شجرہ ماریرا سے جاری ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ نیابت مطلقہ ادا کرنی تھی کہ اب ہندوستان میں غوث اعظم کو پہچاننے کے لیے برکت صاحب سیدنا شاہ برکت اللہ کو دیکھنا چاہیے۔ انہیں دیکھو تو غوث اعظم کو پہچانو، کیونکہ یہ سلسلہ حضرت داؤد طائی والا یہ بغداد میں بھی رائج نہیں ہے، بغداد میں بھی وہی سلسلہ رائج ہے جو اماموں سے ہوتا ہوا آیا ہے۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم کو اس برکاتی گھرانے سے اور سیدنا شاہ برکت اللہ سے اور آنے والی ان کی نسلوں سے اتنی محبت تھی کہ وہی شجرہ بھی دیا جو شجرہ بغداد محلہ میں کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کالپی تشریف لے گئے۔ آپ تو خود پیر تھے، بہت سے خلفاء بھی تھے، بہت سے مرید بھی تھے، خانقاہ عروج پر تھی، غوث اعظم سے رابطہ موجود تھا۔ اگر رابطہ نہ ہوتا تو یہ کیوں فرماتے کہ کالپی چلے گئے؟ غوث پاک سے رابطہ جوڑنے نہیں گئے تھے، بلکہ غوث پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے برکتیں لینے گئے۔ اور جب پہنچے ہیں سیدنا شاہ فضل اللہ کالپوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس، آپ نے اٹھ کر گلے لگایا اور کہا تاریخ ساز جملہ، فرمایا دریا بدریا پیوست۔ یہ جو دو گلے مل رہے ہیں، یہ دو دریا مل رہے ہیں آپس میں کہ ادھر بھی روانی ہے ادھر بھی روانی ہے، ادھر بھی موج ہے ادھر بھی موج ہے، ادھر بھی سیپ ہے ادھر بھی سیپ ہے، ادھر بھی موتی ہے ادھر بھی موتی ہے۔ بس یہ دونوں دریا آج مل گئے، اور جب دریا ملتے ہیں تو ایک تیسری دھار پیدا ہوتی ہے۔ جب دو دریا ملتے ہیں تو ایک تیسری دھار اور تیسرا دھارا نکلتا ہے، اس دھارے کا نام ہے سلسلہ برکاتیہ قادریہ۔ اس دھارے کا نام ہے جو کالپی سے چلا اور ماریرا سے بہا۔ جب یہ دونوں دریا ملتے ہیں تو نیابت مطلقہ غوث اعظم کی قائم ہو جاتی ہے، اور آج اسی وجہ سے مرکز قادریت ماریرا مطہرہ بنا ہوا ہے۔ قادریت کا فیض ماریرا مطہرہ سے جاری ہے۔ اور یہ آخری بات میرے ذوق کی ہے کہ یہاں تو چشتیت غالب تھی، بدایوں میں بھی چشتیت غالب تھی۔ یہ جو بیلنس ہوا ہے، قادریت ہے چشتیت سے بہم، نگ دو پل کا ہے احمد موری، یہ جو بیلنس قائم ہوا ہے یہ سب صدقہ ہے میرے اچھے میاں کا۔ وہ نہ ہوتے تو بیلنس نہ ہو۔ دونوں دھاروں کو بیلنس ترازو کی طرح کر دیا کہ جس طرح قادریت کا فیضان موجزن ہے، اسی طرح چشتیت کا فیضان موجزن ہے۔ برکاتیوں، تم کسی موقع پر احساس کمتری میں نہ ہونا کہ ہندوستان میں نعرہ تو لگاتے ہو خواجہ کا ہندوستان، مگر فیض ہاتھ میں نہیں ہے، شجرہ ہاتھ میں نہیں ہے۔ جس طرح چشتیت تمہارے ہاتھ میں ہے شاید ہی کسی کے ہاتھ میں ہو۔ تو یہ حال ہے ماریرا مطہرہ کا۔ ہر شخص جس کو دیکھو وہ ایک نئی آب و تاب کے ساتھ
اس سفید گنبد کو دیکھو گے، کبھی قرآن گھر کو دیکھو گے، کبھی اس چمن کو دیکھو گے، لنگر خانے کو دیکھو گے، اور آتے ہیں چلے جاتے ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں آئے ماریرا، کیوں آئے؟ وقت میرا بہت ہو گیا مگر اب یہ بس اسی پر ختم کرتے ہیں. کیوں آئے ماریرا؟ آپ کہیں گے یا میں بتا دوں آپ کو کیا کہنا ہے؟ آپ یہ کہیے کہ ہم اپنے پیروں کی زیارت کو آئے ہیں، ہم قادری فیضان لینے آئے ہیں، برکاتی فیضان لینے آئے ہیں، یہ گردش لیل و نہار کا شکوہ کرنے آئے ہیں، اپنی آپ بیتی سنانے آئے ہیں، اپنے حالات کا بیان کرنے آئے ہیں، کسی کی شکایت کرنے آئے ہیں، کسی کی سفارش کرنے آئے ہیں، اپنے پیروں کے پاس اپنا دل دکھانے کے لیے آئے ہیں، اپنی صورت دکھانے کے لیے آئے ہیں، قادری لنگر کھانے کے لیے آئے ہیں، برکاتی فیضان لینے کے لیے آئے ہو، برکاتی دولہا کو دیکھنے آئے ہو، علماء کی تقریریں سننے آئے، کسی غیر شرعی کام کے لیے آپ نہیں آئے. اسی لیے نمازوں کا کتنا اہتمام ہے آپ دیکھ رہے ہیں، تو نمازوں کا پیغام لے کر جاؤ کہ نماز کتنا ہی اہم معاملہ ہو مگر نماز ہونی چاہیے. ایک جماعت نکل رہی ہے، دوسری موجود ہے. اس گراؤنڈ میں نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ نماز ہو رہی ہے. اب میں بات میری ختم ہو گئی، 2-3 شعر تاجدار ماریرا کی شان میں عرض کر کے رخصت ہو جاؤں گا. میرے پیر و مرشد کے ہیں، عرض کیا کرتے ہیں کہ ادا کیا شکر ہو اللہ کے انعام بے حد کا، ادا کیا شکر ہو اللہ کے انعام بے حد کا، بنایا بندے درگاہ ہم کو آل احمد کا. آل احمد کون؟ قبلہ جسم و جان، غوث زمان، ابو الفضل آل احمد، حضور اچھے میاں صاحب قبلہ قدس سرہ العزیز، تاجدار ماریرا حضور اچھے میاں. بنایا بندے درگاہ ہم کو آل احمد کا، اور حضور صاحب البرکات کی برکت نمایاں ہے. یہاں بٹتا ہے صدقہ حضرت آل محمد کا، اور مزہ جب ہے میرے آدھا بھی تھوڑا سا مزہ چکھے، مزہ جب ہے میرے آدھا بھی تھوڑا سا مزہ چکھے، جناب سید حمزہ کی اس سیف مہند کا، جناب سید حمزہ کی شمشیر مہند کا. اور میرے اچھے میاں اچھا بنا دیتے ہیں دم بھر میں. اچھا بننے ہی تو آتے ہیں ہم لوگ، نام و کام و تنو جانو حال و مقال سب میں اچھے کی صورت پہ لاکھوں سلام. میرے اچھے میاں اچھا بنا دیتے ہیں دم بھر میں. انہیں آسان ہے اچھا بنا دینا ہر ایک بد کا، انہیں آسان ہے اچھا بنا دینا ہر ایک بد کا. اور تیرے دربار میں جینا، تیرے دربار میں مرنا، تیرے دربار میں جینا، تیرے دربار میں مرنا، یہی مطلب ہمیں معلوم ہے ایسے مخلد کا، یہی مطلب ہمیں معلوم ہے ایسے مخلد کا. اور ہمارے پیر کے ہاتھوں ہمارے ہاتھ آیا، ہمارے پیر کے ہاتھوں ہمارے ہاتھ آیا، خدا کا، مصطفیٰ کا، غوث کا اور آل احمد کا. خدا کا، مصطفیٰ کا، غوث کا اور آل احمد کا. اور تیرا سالم تیرے ہوتے ہوئے کیوں کر پریشان ہو، تیرا سالم تیرے ہوتے ہوئے کیوں کر پریشان ہو. کرم ہے اس پہ تیرا اور تیرے جد امجد کا، کرم ہے اس پہ تیرا اور تیرے جد امجد کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آستانے کو اسی طرح شاد و آباد رکھے، تمام برکاتیوں کی تمام مشکلوں کو دور فرما دے. اس گنبد سے ہم اسی طرح فیض حاصل کرتے رہیں، ہمارے دلوں میں جو عقیدت اور محبت ہے اس میں اور اضافہ ہو جائے، اور ہمارے سرکار ہمارے پیر و مرشد برکاتی دولہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے، اور تا دیر ہمارے سروں پر صحت و عافیت کے ساتھ اس خانوادے کا سایہ قائم و دائم رکھے. کہنے سننے میں جو کچھ غلطی ہو گئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
भैया आप ही लोग डिस्टर्ब करोगे। आइए अब दावत दी जाए। हजरत महशर बरेलवी साहब को आए और 3 शेर साहब को नवाजे। हजरत महशर बरेलवी 3 शेर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद इमाम वजूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुलाज़ा फरमाए, कौनो मकान के बादशाह, कौनो मकान के बादशाह, शान तेरी क्या शान है। जान बनाने वाला खुद तेरी जुआन बान है। तेरी सना जो कर सके ऐसी कहाँ जुबान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। हुर मलाइका सभी करते हैं तेरा एहतराम। पत्थर भी सर को टेक दे, झुक के सजल करे सलाम। रुतबा सबों से है बुलंद, आला सबों से है मुकाम। अर्श पे ताज़ा अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तो धूम धाम। फर्श पे तो धूम धाम। कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए, आका तेरी ही दास्तान है। कान जिधर लगाइए, आका तेरी ही दास्तान है। उनकी ही आने से मिला है चैन बेकरारों को। उनकी मिसाल ये जहां उनका जवाब लाए तो। वो कौन थे, वो कौन है, रूहुल अमी से पूछ लो। वो जो न थी तो कुछ, वो जो न थे तो कुछ न था। अरे वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो, जान है वो जहान की, जान है तो।
حضرت ابھی آپ نے دیکھا منبر رسول پر تشریف لائے نبیر اعلیٰ حضرت مولانا حضرت منانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان عمر پر غنیمت عطا فرمائے. آپ کے ممبر پر اس وقت ہندوستان کا دل و دماغ بیٹھا ہوا ہے الحمدللہ. آئیے اب 20 منٹ کی تقریر کے لیے دعوت دیا ہے مفتی محمد زبیر صاحب قادری برکاتی کو. تشریف لائیں مفتی محمد زبیر قادری برکاتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قاسمی، برکاتی دولہا مفتی محمد زبیر صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والعظيم، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مخدومان گرامی وقار، سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین عرس، برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم، تاجدار دو عالم، فخر بنی آدم، سرور کائنات، فخر موجودات، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا.